ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مختلف الملائكة ومحبة الرحمن. سبحان شهداء کربلا و صحابہ کربلا ماہیادہ اور مجلسیں آج 6 محرم ہو بھی گئی. اشرف اللہ کے 6 دن گزر گئے. رسالہ حسینی میں اقوال مولانا حسین کی روشنی میں کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ آقا حسین کی تعلیمات کے خطے میں ہماری زندگی بتخطیط غم حسین کچھ بہتر ہو سکے، ہماری حیات میں کچھ کربلائی انقلاب پیدا ہو سکے، ہماری فکروں میں، ہماری سوچ میں، ہمارے طور طریقے میں، ہمارے طرز زندگی میں کچھ بدلاؤ آ سکے، اور ہم انشاءاللہ اس عباداری کے ذریعے کچھ حد تک اپنے امام سے قریب ہو سکے. کیونکہ قرب اہل بیت حاصل کر لینا ہی ہم جیسے عاشقان اہل بیت کی حیات کا مقصد ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد، ٹارگیٹ جو بھی کہہ لیں آپ، وہ صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو جائے، ہم اپنے مولا کے قریبی ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے ذکر امام حسین سے بہتر کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ جب تک ہم فرش ادا پہ ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک ہمارے تمام اعضاء جوارح، ہماری فکریں، ہمارا شعور، ہماری سماعتیں سب متوجہ ہوتی ہیں معصوم ہستیوں کی طرف، پاک و پاکیزہ افکار کی طرف، پاک و پاکیزہ کردار کی طرف. بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان باتوں کو فقط سن کر کے اس کان سے نکال نہ دیا جائے، بلکہ اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے. میں نے عرض کیا تھا آپ خدمت میں، جس وقت مولا حسین نے اہل بصرہ کو خط لکھا تھا، اس خط میں اس بات پر وضاحت فرمائی تھی کہ حق ہمارا تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، اللہ نے ہمارے جد کو رسول منتخب کیا تھا، اس کے بعد یہ حق ہمارا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا. ساری باتیں کرنے کے بعد جو اہم جماعت تذکیہ میں نے بیان کیا خدمت میں، مولا فرماتے ہیں کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں کتاب خدا اور نبی رحمت کی سنت طرف دعوت دیتا ہوں.
کیوں؟ کہتے اس لیے کہ سنتیں مردہ کی جا رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں۔ گویا مکے سے یہ خط لکھ کر کے بھیجنا امام حسین علیہ السلام کے شکوے اور درد کو بیان کر رہا ہے۔ جن حالات نے مولا کو رنجیدہ کیا، جن کیفیتوں نے، جس صورتحال نے امام وقت کو بے چین کیا ہے اور مضطرب کیا ہے، ان حالات میں ایک حالت یہ تھی امت کی کہ امت سنت چھوڑ چکی تھی اور بدعتوں پر ناک چل چکی تھی، بدعتیں اس کے یہاں رائج ہو چکی تھیں۔ کیونکہ فقرہ مولا حسین کا بالکل مشہور ہے کہ میں جج کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی جس کی اصلاح امام کو کرنے کے لیے خود نہیں کرنا پڑا۔ اگر آپ اطلاع غور کریں جو میں نے عرض کیا تھا، امام کا وہ شکوہ جو قبر پیغمبر پہ تھا کہ امت نے ہماری اطاعت چھوڑ دی ہے، یہ سب سے بڑی خرابی تھی کہ اگر امام معصوم کی اطاعت ترک کر دی جائے گی تو امت خود بخود پستی میں چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اطاعت چھوڑ دے تو امام کے شرف پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، منصب امامت پہ کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے۔ امام جتنا بلند ہے اتنا بلند رہے گا، لوگ اس کی اطاعت کریں نہ کریں۔ جس طریقے سے خالق کائنات ہے، وہ معبود ہے، لوگ اس کی بندگی کریں نہ کریں، اس کے معبود ہونے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اس نے جن لوگوں کو منصب دیا ہے وہ منصب اس کا دیا ہوا ہے، اس میں لوگوں کے فالو کرنے فالو نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان منصبوں پر فرق پڑتا ہے لوگوں کی وجہ سے جو منصب لوگ لیتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ لوگ رہیں تو تاکہ منصب باقی رہے، مگر جو منصب خدا نے عطا کیا ہو وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے کہ لوگ ساتھ ہوں گے تو یہ منصب باقی رہے گا۔ ہاں مگر کیونکہ منصب دیا ہوا خدا کا ہے اور منصب دینے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے اس عہدیدار کی پیروی کر کے منزل کمال کو پہنچ جائیں اور انسان کو وہ معراج حاصل ہو جائے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، جس منزل پر انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ دیکھنا کیوں چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے نا، وہ چاہتا ہے میری بنائی سب سے اچھی ہو، ہے کہ کوئی بنانے والا جس شے کو بناتا ہے اسے بہتر سے بہتر حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے کائنات بنائی، کائنات نے سب سے بہتر انسان کو بنایا، وہ چاہتا ہے میرے ذریعے بنایا ہوا انسان سب سے بہتر رہے، جسے ہم نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے وہ اعلیٰ مقام پر باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر پستی میں چلا جائے۔ جس طریقے سے اپنے کسی بیٹے کے بگڑ جانے پر باپ کو تکلیف ہوتی ہے، آج میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ جس باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک لائق ہو دوسرا نالائق ہو جائے، تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ کس بات کی؟ کیا اس کے نالائق ہونے سے باپ نہیں رہ گیا؟ درد اس بات کا ہے جو مجھ سے منسوب تھا وہ اتنا پست کیسے ہو گیا۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ جو مجھ سے مربوط تھا اسے بہتر ہونا تھا وہ خراب کیسے ہو گیا۔ ایسا اگر ہم جیسے افراد جنہیں فقط چند افراد کی تربیت کے حوالے سے باپ کا درجہ دیا گیا ہے، اگر انہیں اس بات کا درد ہے تو جو کہیں کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بھلا اسے تکلیف کیوں نہ ہو اس کا بنایا بندہ پستی کی منزلوں میں چلا جا رہا ہے۔ جب اس نے اہتمام یہ کیا بہتر سے بہتر معلم، بہتر سے بہتر رہبر رکھے کہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کمال کی منزلیں حاصل ہوتی جائیں۔ اب اگر لوگ اعتراض نہیں کر رہے ہیں تو درد اس بات کا نہیں کہ ہمارے منصب میں فرق آئے گا، درد اس بات کا ہے امت پستی میں جا رہی ہے، ہمارے چاہنے والے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ درد ہر صاحب احساس کو ہوتا ہے۔ کسی کا بلند درجہ مشہور گھر ہو، گھر والے پست ہونے لگے تو درد ہوتا ہے۔ کوئی بستی کا درد رکھتا ہو، بستی والے پست ہو جائیں تو درد ہوتا ہے۔ کوئی پورے معاشرے کے درد رکھتا ہو، معاشرے والے پست ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی پوری ملت کا درد رکھتا ہو، ملت کے افراد نیچے جائیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اور امام تو پوری امت کا امام ہوتا ہے، بھلا اسے تکلیف کیوں نہ ہوگی ہماری امت پستی کی طرف جا رہی ہے۔ اس صلوات پڑھتے محمد وآلہ
کہ امت پستی میں آئے، درد ہے امام کو اس بات کا. اگر یہ اصلاح ہونی تھی کہ پستی سے بلندی پر آئے، بلندی پہ امام کی اطاعت کرنا شروع کر دے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا. پھر دوسرا مقام وہ آیا جہاں اس بات کا دلا اور شکوہ ہے، بلکہ پہلو مناجات کو شکر یا سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اچھائیاں پسند ہے، برائیوں سے نفرت ہے. یہ اپنا مزاج بتا دیا. یعنی اب قیامت تک کے لیے ہر حسینی کے دل میں اچھائی سے محبت ہونی چاہیے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے. میں نے جو خط آپ کے سامنے تذکرہ کیا اس کا، اس خط میں اہل مسئلہ کو لکھ رہے ہیں کہ دیکھو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب سنتیں مردہ ہو گئی ہیں، سنت پیغمبر مردہ ہوتی جا رہی ہے، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. میں کچھ باتیں کر چکا تھا، وہاں تھوڑا مجھے نہیں مقصود ہے، آگے بڑھنا ہے مجھے وہاں سے تاکہ اس حد تک باتیں پہنچ سکے. صلوات علی محمد و آلہ. بدعتیں سنتیں دو چیزیں ہیں. سنت یعنی ہر وہ عمل جو سرکار دو عالم نے انجام دیا ہے، نبی نے جو کیا وہ سنت ہے. مولا حسین کہہ رہے ہیں سنتیں مردہ کی جا رہی ہیں. اب خود اپنے آپ میں مکمل ایک موضوع ٹاپک اور بحث کا سبجیکٹ بن جائے گا. آخر 61 ہجری تک 11 ہجری سے 61 ہجری کے بیچ میں 50 سال کے اندر نبی کی کتنی سنتوں کو ترک کیا گیا اور کتنی بدعتوں کو رائج کیا گیا. یہ اپنے آپ کو مکمل بحث کہ حضور کی کن کن سنتوں کو چھوڑا گیا اور کن کن بدعتوں کو رائج کیا گیا اور سماج کو ان بدعتوں کا پابند بنا دیا گیا. لوگ سنت کو فراموش کرتے چلے گئے. میں والا بات نہیں کر سکتا، حاجہ بول کہہ سکتا ہوں کچھ ہی عرصے میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا کہ لوگ یہ بھول گئے سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے. کچھ ہی عرصے میں تبدیلی آئی کہ عوام کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی، مٹ گئی کہ حضور نماز کیسے پڑھتے. یہ مسئلہ آج تک باقی ہے، اب تک طے نہیں ہو پایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو طریقہ تھا سرکار کا وہ کہیں نہ کہیں مٹا دیا گیا، نئی صورت رائج کر دی گئی. اور نئی صورت اس طرح میں چلی کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ محسوس کر سکتے کہاں سے کہاں ملت پہنچ گئی، کتنے اختلافات اس کے اندر پیدا ہو گئے ایک چھوٹے سے مسئلے پہ. حضور اکرم نے کس دروازے پہ سلام کیا تھا بار بار جا کر کے، بہت دن نہیں گزرے لوگ بھول گئے. جبکہ تاریخیں بھری پڑی ہیں، کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد سرکار دو عالم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نماز کے بعد نکلتے تھے تو اہل بیت پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے. تو گویا قبلہ اگر آپ غور فرمائیں تو ان روایات کی بنیاد پر حیات پیغمبر میں یہ سنت رائج کر دی تھی نبی نے کہ بعد نماز در اہل بیت پہ آ کے سلام کیا کرو. جس در پہ سلام کرنا تھا اسی در پہ لوگ آگ و لکڑی لے کر کے آ گئے. کتنی جلدی سنت کو فراموش کر دیا گیا. ابتدائی دور کی باتیں ہیں، میں پھر الگ موضوع ہو جائے گا، پھر کہیں اور چلا جاؤں گا. کن کن سنتوں کو جسے نبی نے نافذ کیا تھا اسے ختم کر کے نئی نئی بدعتیں رائج کر دی گئی. آپ غور فرما کریں گے سرکار نے اپنی زندگی میں ہی جبریل امین سے واقعات کربلا سن کر کے رونا شروع کر دیا تھا. نبی روئے تھے کہ نہیں روئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذکر شہادت امام حسین سن کر کے رونا یہ سنت پیغمبر کی، امت نے اسے بدعت بنا دیا. مطلب کیا ہے؟ مولا کا میسج سمجھا جو میں کہنا چاہتے ہیں. اہل بصرہ کو خط میں لکھ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں، سنتیں ترک کر دی گئی، بدعتیں رائج ہو چکی ہیں. صلوات پڑھ رہے محمد و آلہ سنتیں چھوڑ دی جائے اور بدعتیں اس طرح سے پکڑ لی جائیں کہ اگر یہ چھوٹی تو گناہ ہو جائے گا تو کسی کو تکلیف نہ ہو، وقت کے امام کو تکلیف ہوتی ہے. پھر ایک بات بطور پیغام کہنا چاہوں گا،
یہ بات فقط سن 61 ہجری کے اہل ایمان و اسلام کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں موت و حیات کے موقع پر، ہماری تقریبات کے موقع پر، ہمارے یہاں کی شادیوں کی بزم میں، ہمارے یہاں کے کسی انتقال ہو جائے، ایسے موقع پر اگر ہم سنت پیغمبر اسلام اور سیرت اہل بیت کو چھوڑ کر کے رسومات اور بدعتوں میں گرفتار ہیں اور اسے لازم اور واجب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا گنہگار ہو گئے، کسی کا نام تو بدعت ہے، کسی عمل کو دین سمجھ کے انجام دیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وقت امام کو شکایت ہے، اللہ سنتیں ترک ہو گئی، بدعتیں رائج ہوتی چلی گئی۔ صلوات پڑھ لے محمد جب بھی کسی عمل کو جو حضور نے انجام دیا، امام نے انجام دیا ہے، اسے دین سمجھ کے آپ انجام دیں گے، یہ دین ہے، نہیں کیا تو گنہگار ہو جائیں گے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اب اپنا اپنا محاسبہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ہر علاقے میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جس علاقے میں جو چیزیں ایسی نافذ ہیں جسے اسے لازم اور واجب و ضروری مانا جاتا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو گنہگار ہو جائیں گے، اس کا مطلب کہ بدعتوں کا نفاذ ہو رہا ہے۔ اور جو سیرت و سنت ائمہ بتا کے گئے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ہم اپنے آپ میں کہنے کے لیے بہت بڑے عبادار اور بہت بڑے حسینی ہیں، بہت بڑے اہل بیت کے چاہنے والے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کی سیرت کیا ہے، ان کا طرز حیات کیا ہے، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے۔ اور جب پتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنے اپنے خیالوں سے ہم لوگ اہل بیت اتحاد پہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے رسومات تھوپ دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بالکل بین مثال آپ کے سامنے ہے، جب شہبازی زہرا اور مولا علی کی عقد کے سہرے پڑھے جاتے ہیں تو بارات بھی ہوتی ہے، کرنا بھی ہوتا ہے، اور چوڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور یعنی سہرا بھی ہوتا ہے، یعنی کیا کیا ہوتا ہے، سر ہم نے اپنے اعتبار سے وہاں نسبت دے دی جہاں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ تیزی سے چل رہا ہے، ہماری خاموشی ہمیں گنہگار بنا دے گی اگر یہ بدعتیں رائج ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی بات جو معصوم نے نہیں کہی ہے ان کی طرف منسوب کر کے کہنا گناہ ہے۔ اور جو لوگ تھوڑا سے مسائل سے واقف ہیں انہیں علم ہوگا اس بات کا کہ اگر روزے کی حالت میں یہ کام کیا گیا، حالت روزہ میں آپ کہیں کہ مولا علی نے یہ فرمایا تھا، علی اپنے نام کا نعرہ لگا رہے تھے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت روزہ میں جھوٹی نسبت معصوم کی طرف دینا جو انہوں نے نہیں کہا ہے، یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہم لوگ بڑے آرام سے اپنے اپنے خیالات ایسا نقل کر جاتے ہیں کہ علی نے یہ کہا اور نبی نے یہ کہا، فرشتوں نے یہ کہا، جبریل نے یہ کہا، آدم نے یہ کہا اور موسیٰ نے یہ کہا، سب کہا کر کے ایک طرف سے اپنے خیال سے ہم دیکھتے چلے گئے اور آپ بھی ماشاءاللہ خود سبحان اللہ کرتے رہے، ہم خود ماشاءاللہ بہت اچھا بیان چل رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد جھوٹی نسبتیں معصوم کر دینا بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ انہوں نے نہیں کہا مگر انہوں نے کہا تھا، اور ہمارے یہاں سے لڑائی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کسی کو شکایت کو نہ ہو، ہم اور آپ مفلحتاً چپ رہ جائیں کہ یار بلا وجہ پروگرام خراب ہو جائے گا، جانے دو، مگر امام میں وقت کو شکایت ہوگی، امام اصل کو گلا اس بات کا ہوگا۔ اور یہی کچھ ایسے مسائل ہمارے سامنے پیش آئے کہ جہاں ہم نے اپنے اپنے اعتبار کے رسم و رواج معصومین گھرانے تک پہنچا دی۔ وہی مسئلہ آپ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، جہاں ہوتا ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں عام طور سے رسم کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو علاقہ وائی بدلتی رہے،
ہر علاقے میں مسجد الگ الگ ہوتی ہے، اسے رسم کہتے ہیں. الہ آباد ضلع میں کچھ اور ہو، فیض آباد ضلع میں کچھ اور ہو رہا ہو، جونپور سائڈ میں کچھ اور ہو، مراد سائڈ میں کچھ اور ہو رہا ہو. اس طرح اپنے علاقائی طریقے ہیں یہ. مگر ہاں اس کا مطلب نہیں تھا کہ ہر چیز بالکل ایک جیسی ہو جائے گی. ہر ملے کا بدعت وہ عمل ہے جس کو آپ دین کا حصہ سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. اگر دین سمجھ کے انجام نہیں دے رہے ہیں تو بدعت نہیں کہلاتا ہے، پھر وہ زمانے کے اعتبار سے واقع ہونے تبدیلی کہلاتی ہے. مثال کے طور پر جس زمانے میں پیغمبر اکرم تھے وہ جیسا لباس پہنتے تھے اب ویسے ہی لباس ابھی پہنے. ایک تنگ نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لباس ویسا نہ پہنا جیسا حضور پہنتے تھے تو بدعت ہو جائے گا. مگر مثبت فکر اور بدعت کی صحیح تعریف یہ کہتی ہے نہیں، صاحب سے بدعت نہیں کہتے. یہ حالات اور زمانے کا تقاضا ہے. ہر علاقے میں پہننے اور اوڑھنے کھانے پینے کے انداز جدا ہوا کرتے ہیں، اسے بدعت سے تعبیر نہیں کر سکتے. بدعت وہ عمل ہوتا ہے جسے آپ دین سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. سماعت پڑھیے محمد و آل محمد. اور سب سے بڑی بدعت اس دور میں جو نافذ ہو گئی وہ یہ کہ امت نے تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ کے ہر فعل کو دین سمجھ لیا. وہ جو انجام دے اسے دین مان لیا گیا. جب فکرے اور ذہن اتنے پست ہو گئے کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ کے ہر فعل کو دین مانا گیا، اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ غور نہیں کیا گیا کہ ذات تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیک اور صالح ہے یا بد کردار ہے، وہ ہمیں کدھر بلا رہا ہے، ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. محترم ایک روایت مجھے ملی کہ امام جب مکے پہ چل چکے مقام ثعلبیہ پہ موجود تھے. مقام ثعلبیہ پر ہی ایک شخص آ کر کے مولا سوال پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے وہ قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں پڑھ کے حیرت میں رہیے. بتائیے صاحب یہ ہے امامت جو ہر مقام پہ اپنے علم کو نشر کر رہی ہے. ہم جیسا بولنے لگ رہا ہم ایسے مثبت پڑے ہوئے تمہیں سوال کرنے آ گئے. اور یہ امامت کی ذمہ داریاں ہیں، ہم جیسوں کو احساس دلانے کے لیے بھی ہیں. امام نے اس ہلکی سی وضاحت کی. دیکھو وہ امام وہ بھی ہوتا ہے جو تمہیں ہدایت طرف بلاتا ہے، اور ایک امام وہ بھی ہوتا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے. دونوں کے لیے امام نے لفظ امام استعمال کیا. یہ پکارنے والا جو تمہیں ہدایت طرف لے جا رہا ہے، دوسرا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اور لوگ کیا ہیں جو ہدایت طرف بلا رہا ہے اس کی بات بھی لبیک کہتے ہیں، اور جو جہنم لے رہا ہے اس کی بات بھی لبیک کہہ دیتے ہیں. اب یہیں سے حد فاصل قائم کر لیجئے. اس کا مطلب ہے شعور انسانی کا تقاضا ہے جب کوئی کسی عمل کی دعوت دے تو سب سے پہلے ایک لمحہ ٹھہر کے سوچو کہ اس کی دعوت پہ لبیک کہنا مجھے جنت لے جائے گا یا جہنم پہنچا دے گا، مجھے حق پہ لے آئے گا یا باطل کا ساتھی بنا دے گا، مجھے ہدایت دے گا یا مجھے گمراہ کر دے گا. جب تک اس کا شعور نہ پیدا ہو جائے ہر دعوت پہ لبیک کہا جا رہا ہو سمجھ لو انسان نہیں جانور ہو چکا ہے. کل انعام کی منزل میں ہے، اس کی شعوری صلاحیت ختم ہو چکی ہے. ادھر سے آئے تب بھی ہوا، ادھر سے آئے تب بھی ہوا. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عالم اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو قاتل سے بھی خوش ہے، مقتول سے بھی خوش ہے، ظالم سے بھی راضی، مظلوم سے بھی راضی ہے. سب ٹھیک ہے صاحب، وہ سب بڑے بڑے لوگ ان میں ہمارا کیا دخل، ہم کیا بول سکتے ہیں. اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی. اسلام کا حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو، قاتل کو قاتل مانو، مقتول کو مقتول مانو. یہ کیا مطلب ہے صاحب سب ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے امام ہو سکتے ہیں.
لفظ امام ہے، قرآن نے استعمال کیے لفظ امام دونوں کے لیے. ان میں وہ ائمہ بھی ہیں جو ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف سے، اور انہیں میں وہ ائمہ بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم طرف لے جاتے ہیں. یہ امام بمانے قائد دیا گیا ہے یہاں پر، اس لیے کہتے ہیں امام معصوم. جب اضافت لگا دی جائے امام معصوم کا مطلب کیا ہوا؟ تو محسوس ہو گیا کہ امام معصوم کی بات ہو رہی ہے. لفظ امام مطلقاً سبھی قائد امام صاحب، 2 رکعت والا یہ امام ہوتا ہے، 4 رکعتی امام بھی ہوتے ہیں، 3 رکعتی امام بھی ہوتے ہیں، سبھی امام کہلاتے ہیں. اور علم میں چلے جائے تو امام النحو بھی ہوتے ہیں، امام الصرف بھی ہوتے ہیں، امام الشب بھی ہوتے ہیں. ایک لفظ سننا چاہیے گا. حضرت کا پتہ جو باتیں کی ہیں امام نے، جو شکوہ کیا ہے، جو دعوتیں دی ہیں، یہ فقط وہاں کے لیے نہیں، یہاں کے لیے بھی ہیں. ہمیں بھی خبر نہیں ہوگی کہاں کہاں بدعتیں رائج ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں. لہٰذا اپنے معاشرے کی طرف غور کیجیے گا، جہاں یہ حالات ہوں وہاں حسینی بن کر کے اٹھ جائیے، بدعتوں کو خاتمہ کیجیے، سنتوں کو نافذ کیجیے. اور یاد رکھیے گا لفظ سنت سے گھبرائیے گا نہیں، نبی کا فعل سنت کہلاتا ہے. اور جب افعال پیغمبر اسلام واقعی طور پر نبی رحمت کے افعال کو لوگ انجام دینے لگے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم کی سنت پہ عمل کرنے والا دشمن اہل بیت ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے سنت پیغمبر پہ عمل کرنے والا دشمن اہل بیت ہو جائے، کیونکہ اس کی نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ نبی رحمت مولا حسین کو اپنے دوست پہ بٹھا کے لے کے چلا کرتے تھے. اب ہمیں حسین تو نہیں ملیں گے دوست پہ بٹھانے کے لیے، تو کبھی تعزیہ کانے پہ اٹھا لیں گے، کبھی تابوت کانے پہ اٹھا لیں گے، تاکہ سنت پیغمبر پہ عمل ہوتا چلا جائے. انہوں نے دیکھا ہے کس طرح سے سرکار دو عالم امام حسین کے لیے ناکہ بن جاتے ہیں، کبھی دھجے کو توڑ دے دیتے ہیں، کبھی خطبے کو توڑ کر کے اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جو سنت پیغمبر اسلام پہ عمل کرتا ہوگا اس کے نگاہ میں احترام امام حسین بھی ہوگا. لیکن حسین کے لیے عبادت کو توڑ بھی دیا جا سکتا ہے، حسین کے لیے خطبے کو توڑا بھی جا سکتا ہے، حسین کو اپنے دوست پہ بٹھانا بھی جا سکتا ہے، حسین کے لیے خود ناکہ بنا بھی جا سکتا ہے. بڑی عجیب سی بات آپ نے آرام سے سن لی. ناکہ بننا کیا مطلب ہے؟ شبی اسی کو کہتے ہو، کسے کہتے ہیں شبی؟ یعنی کیا مطلب؟ سواری کی شبی بن گئے رسول. اب اگر رسول سواری کی شبی بن جائے کسی کو اعتراض نہ ہو، ہم حسین کی سواری کی شبی بنا لیں تو ہر طرف سے اعتراض شروع ہو جاتا ہے. محمد رسول ناکہ بن گئے امام حسین کے لیے. سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو تو میری سنت پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ مقصد ہے اگر انسان سنت پیغمبر اسلام کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اہل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا، اہل بیت سے عداوت نہیں کر سکتا، اہل بیت رسالت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اب کوئی اپنے آپ کو سنت والا کہے اور دشمن اہل بیت بھی ہو، اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، مطلب پیغمبر ہی نہیں ہے. اور اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شاید کربلا بھی نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہی مرتب کی گئی تھی. اگر آپ غور فرمائیں گے بس بات سے بیٹھ رہا ہے. ایک موقع حیات پیغمبر اسلام میں بھی آیا تھا جب جھوٹوں سے مقابلہ کرنا تھا، اور جھوٹوں کے مقابلے میں دو کردار کی بات تھی، ایک طرف جھوٹے تھے ایک طرف سچے تھے. اب پھر جب دو کردار کا مقابلہ ہوا تو اپنے جد کی اسی سنت پہ مولا نے عمل کیا. جب نبی رحمت جھوٹوں کے مقابلے میں گئے تو حکم خدا کے مطابق ہر سن سے کچھ لوگوں کو لیا تھا. بچوں میں حسن حسین ہو گئے تھے، جوانوں میں حسن مولا علی ہو گئے تھے، عورتوں میں شہبازی زہرا ہو گئی تھی. قافلہ لے کر کے رسول چل رہے تھے. مولا حسین پھر چلے ایک بد کردار کے مقابلے میں، بچوں کے مقام پہ بچوں کو جمع کیا.
जवानों के मुकाम पे जवानों को जमा किया, औरतों की मंजिल में औरतों को साथ दे दिया और खुद काफिला लेकर के हुसैन चल रहे थे। मगर तरतीब कुछ औसतदार से रही। जब नबी रहमत औरतों में शहबाजी जहरा को लेकर के गए, हुसैन सानिया जहरा को लेकर के चल पड़े। मर्दों में जवानों में रसूल हैदर करार को लेकर के आए तो हुसैन सानिया हैदर को लेकर के चल पड़े। और जब बात बच्चों की आई कि हसन हुसैन साथ में हैं तो मौला हुसैन भी अपने अकबर और असगर को लेकर के चल पड़े। वो सुन्नत पर ये सुन्नत अमल करके बता रहे थे, सुन्नत को जिंदा करना हुसैन की जिम्मेदारी, अपने जद की सुन्नत को जिंदा करना हुसैन की जिम्मेदारी। और अइम्मा ने हमसे मुतालबा कर लिया कि हमारे अम्र को जिंदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मजालिस के जरिए हमारे अम्र को जिंदा करते चले। ऐज़ान मोहतरम, मैंने सुबह आपको समझ में किया था कि हमें गौर करना पड़ेगा कि आखिर ये सुन्नतों को जिंदा करना कितना ज़्यादा जरूरी हो गया था, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की जा रही हैं। हम शक्ल पैगंबर जैसा नौजवान बेटा अकबर कुर्बान कर दिया गया। मैंने इत्मीनान से कह दिया और आपने नींद में सुन भी लिया और शायद आपको एहसास नहीं हुआ। अकबर उस बेटे का नाम है जो शक्ल सूरत और रफ्तार और रफ्तार में नबी की शबी था और एक मरतबा सुन्नत जिंदा करने की सही अमली तौर पे हो रही थी। इस वक्त नबी तो नहीं है, नबी की शबी तुम्हारे दरमियान जा रही है। देखना यह तुम्हें सुन्नत पैगंबर कितनी याद है, तरीके पैगंबर तुम्हें कितना याद है। मेरे बेटे कोई अमल देख करके तुम्हें नबी याद आता है कि नहीं याद आता है? अगर नबी याद आता है इसका मतलब कहीं सुन्नत थोड़ा बहुत जिंदा है। अगर मेरे लाल को देखने के बाद भी तुम्हें नबी का चेहरा ना याद आए, नबी की रफ्तार और गुफ्तार ना याद आए, इसका मतलब यही होगा तुमने वाकई नबी को बिल्कुल से भुला दिया है, तुमने नबी को बिल्कुल से फरामोश कर दिया है। जाने मोहतरम, मैंने इत्मीनान से कह दिया और आपने सुन भी लिया। करके देखिएगा, सुबह आपसे कहा था जनाब अकबर ने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा था। पहली मरतबा का बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। दूसरा मुतालबा जनाब अकबर का ज़मीन करबला में, बाबा थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अकबर जैसा बेटा बाप से थोड़ा सा पानी मांगे और हुसैन जैसा मेहमान नवाज साक़िए कौसर का लाल, गैरों को सैराब करने वाला, अपने लाल के लिए चंद घूंट कतरे आप के फराहम न कर सके। अवीज़ो, मेरे मौला हुसैन ने अपने गुर्बत का मातम किया होगा। मेरे लाल, आलम गुर्बत में तुमने क्या क्या मांग लिया बेटा कि आज हुसैन इतना गरीब है कि अपने चहीते लाडले बेटे के अरमान भी नहीं पूरा कर सकता। रवायत कहती है उसके बाद पानी तो नहीं मैसर था। मेरे इमाम हुसैन कहते हैं बेटा अपनी जबान जरा मेरे जहन में वो शायद तुम्हें करार मिल जाए। मैं कहता हूँ शायद आका हुसैन ये चाहते थे बेटा पर अपने बाबा की प्यास को भी तो महसूस कर लो, तुम्हारा बाबा कितना प्यासा है। अब रवायत के जुमले ये हैं, जिस वक्त जनाब अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के जहन में दी, फौरन पीछे हट गए। बाबा आपकी हलक में तो कांटे पड़े हुए हैं। बाबा आप तो मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यासे हैं। बाबा अजीजो, वो मंजर था जिसे देख के शायद कायनात रो दी होगी। बड़ा पुरदर्द मंजर था। हुसैन जैसा बाप निगाहों के सामने प्यासा खड़ा था, गले में कांटे पड़े हुए थे, बेटा पानी मांग रहा था, बाप पानी नहीं दे सका। बाप ने बिलखीर होते हुए लाए जाओ खुदा हाफिज, तुम्हें तुम्हारे दादा सैराब करेंगे। दूसरा मौका फिर जनाब अकबर मकसद की तरफ चले गए। मैदान कारज़ार में पहुंच गए। मैदान कारज़ार सोचिए प्यासा नौजवान, जख्मों से चूर नौजवान,
تیروں کا حملہ، کہیں نیزوں کا حملہ، کہیں تلواروں کا حملہ، جناب علی پر بہت دیر تک ٹھہر نہ سکے۔ ایک مرتبہ بابا کو آخری سلام کیا، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ میرے آواز کا آنا تھا عزیزو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال اکبر تمہارے بعد دنیا تاریخ ہو گئی بیٹا۔ بیٹے کی آواز پہ مقتل کی طرف چلے حسین، مگر کبھی یا علی یا علی یا علی کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ جانے نجف والے علی کو پکار رہے تھے یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے، بیٹا بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ذرا آواز دو تاکہ آواز کے سہارے باپ تم تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزیز ہو، جناب علی اکبر کے قریب امام حسین پہنچے۔ میں سر کہتا ہوں اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو عالم غربت میں میرے آقا حسین نے دیکھا۔ اکبر جیسا کلیل جوان تھا، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، زخموں سے چھوٹ تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، باپ کو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا، میرے لال اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ آواز دی بابا ایک ایسا زخم ہے جو دکھایا نہ جائے۔ خیر تو کہا بابا ایک انی ٹوٹ گئی ہے لہذے کی۔ امام حسین نے بیٹے سے کہا لال بولا اپنے سینے سے ہاتھوں کو تو ہٹاؤ، اولاد اور تمہارے جوان بچے سلامت رہیں، ایسا موقع کسی باپ کے سامنے نہ آئے۔ بیٹا بڑا ہاتھ کو ہٹاؤ، جو ہاتھ ہٹایا تو سینے سے خون کا فوارہ اوپر اٹھا۔ امام حسین کی ضعیف نگاہوں نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے اٹھتے ہوئے خون کے فوارے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تو زانو ہو کر کے بیٹھے، نیزے کی علی کو پکڑا، اسے سینے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کہوں گا اے حلال مشکلات علی، ایک بات ہے خیبر ہے لڑے کر رہا، لڑے خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے مولا، اگر جوان کے سینے سے نیزے کی علی کھینچنا۔ اے آقا آگے اپنے بیٹے حسین کی مدد کیجیے، سخت امتحان کی منزل ہے، جوان نکلا ہوگے سامنے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو عزیز ایک مرتبہ یا علی کہہ کے نیزے کی علی باہر نکالی، تو نیزے کی علی کے ساتھ ساتھ نوجوان بیٹے کا کلیجہ باپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ضعیفی میں جوان کا داغ اٹھایا امام حسین نے، بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بڑی سخت منزل تھی، ضعیفی کے عالم میں جوان کا لاشا ماں کے سامنے لانا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا مولا کیسے لے کر کے آئے گا۔ تاریخ اتنا کہتی ہے جب کچھ نہ اٹھا سکے تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آ کر کے ضعیف باپ کی مدد کرو۔ ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، تو عزیزوں بچوں کے سہارے سے لاشا لے کر کے خیمے تک آگ ہو گئے امام حسین۔ مگر اب جو خیمے میں لا کے لاش رکھی ہے اور اب پر پکارا گیا، جناب زینب آ گئی، تمام بیویوں نے آ کے اکبر کا ماتم کیا۔ آخری فقرہ سنیے، میں نے ختم کر دی مسجد۔ روایت کہتی یہ ہے کہ جب جناب زینب نے آواز دی، مولا حسین نے آواز دی، لیلا تمہارا جوان آ گیا، اے لیلا تمہارا بیٹا واپس آ گیا۔ اے عزیزو مولا آواز دیتے رہے، جناب لیلا مولا کی آواز کو پہنچ نہیں پائی۔ جناب زینب پڑھی لگی، دیکھیں آخر وجہ کیا ہے۔ اب جو دیکھا ہے تو ایک ماں ہے جو کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس طرف سے ٹکراتی ہے۔ بھابھی کیا بات ہے، بھیا بلا رہے ہیں آپ آتی نہیں ہے۔ اے شہزادی جب سے آواز سنی ہے نا تب سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر راستہ نظر نہیں آتا، نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، ابھی تو تعجب کا مقام نہیں ہے کہ امام وقت یہ کہے کہ بیٹا تمہارے بعد آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یہ تو ماں ہے، اکبر جیسا بیٹا کھونے کے بعد بلا ماں کی آنکھوں کی روشنی کیسے سلامت رہ جاتی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔
إلهي بحق الزهراء وأبيها ورعيها وبنيها ومسكن المستودع فيها بعد ہماری اصلاح قبول فرما غم اہل بیت مرنے والوں پہ رحمت نازل فرما ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں جو پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار آزار اور سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما رب کریم وبائی بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما اس بیماری کو تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما اے میرے اللہ دنیا میں جہاں جہاں وزارائے حسین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ظالم حکومتوں کے شر سے اہل ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما بار الہ فضل زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آبان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین